أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ یہ قرآن مجید کا 18واں پارہ ہے اور سورہ نور کا یہ دوسرا رکوع ہے۔ یہ آیات جو ابھی تلاوت کی گئی ہیں ان میں خاص واقعے کا تذکرہ ہے، اور ہم اور آپ کے لیے جس طرح قرآن کی ہر آیت میں کچھ نہ کچھ سبق ہوتا ہے، رہنمائی ہوتی ہے، ایک بڑی اہم رہنمائی آج کے زمانے کے اعتبار سے ان آیات میں ہے۔ ہوا یوں تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ سن 6 ہجری میں غزوہ بنی مصطلق کے لیے گئے تھے۔ آپ وہاں سے واپس آ رہے تھے اور اس سفر میں امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ موجود تھیں۔ تو ظاہر سی بات ہے قافلے چلا کرتے تھے ہزاروں کے۔ اس میں ہوتا یوں تھا کہ جس طرح وہ لوگ سامنے چند لوگوں کو رکھتے تھے حفاظتی دستے کے لیے، اسپیشل گارڈز جن کو آج کے زمانے میں بولا جاتا ہے، ایسے ہی 1-2 لوگوں کو پیچھے بھی چھوڑتے تھے۔ جیسے ٹرین میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے ایک بوگی، ایک ڈبہ خاص ایک انسان کے لیے ہوتا ہے تاکہ وہ یہ دیکھتا رہے پیچھے کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے۔ تو 1-2 لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے، کوئی سامان چھوٹ گیا ہو، کوئی بیمار آدمی رہ گیا ہو تو وہ لے کے آ جائے ساتھ میں۔ اب ہوا یوں کہ اس ایک جگہ پر قافلے نے، اللہ کے نبی نے قیام کا حکم دیا، ٹھہر جاؤ۔ سب لوگ ٹھہر گئے۔ اب امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا ضرورت کے لیے چلی گئیں۔ آپ گئیں اندھیرے صبح میں، بالکل صبح صادق سے پہلے۔ جب واپس آئیں تو قافلہ چل دیا، اور امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا دبلی پتلی تھی، جو اونٹ کے اوپر ہودج رکھا جاتا ہے، آپ جب بیٹھ جاتی تو اٹھانے والے جو ذمہ دار صحابہ تھے وہ اٹھاتے، اونٹ کے اوپر رکھ دیتے۔ اب آپ رضی اللہ عنہا یعنی امی جان عائشہ کا وزن اتنا نہیں تھا کہ محسوس ہو کے بیٹھی ہیں کہ نہیں اس کے اندر۔ اب جن کی ذمہ داری تھی انہوں نے وہ ہودج اٹھایا، اونٹ کے اوپر رکھ دیا۔ اب قافلہ چلا گیا۔ اب جب امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا تو وہاں کوئی بھی نہیں۔ اب امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوچا کہیں یہاں وہاں آنے جانے سے بہتر ہے، چونکہ قافلے کے پیچھے بھی لوگ چلتے ہیں، یا اگر میں قافلے میں نہ ملی تو اللہ کے نبی تلاش کروائیں گے، آ ہی جائیں گے مجھ تک، بہتر یہ کہ میں یہیں رہ جاتی ہوں۔ آپ کے پاس جو اوڑھنی تھی چہرے پر ڈھانک کر، پوری طرح سے پورے جسم پر ڈھانک کر آپ وہیں لیٹ گئیں۔ اور یاد رکھیں اس سے 1 سال پہلے پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ بعض روایات کے مطابق جب وہ سو گئیں تو ہوا کی وجہ سے چہرے سے اوڑھنی ہٹ گئی۔ ایک صحابی آئے جو اسی ذمہ داری پر مامور تھے، کوئی پیچھے تو نہیں رہ گیا ہے۔ اب ان صحابی نے حضرت عائشہ کو اس زمانے میں بھی دیکھا تھا جب پردے کا حکم نہیں تھا، چہرے کھلے رہتے تھے۔
اب جب ہلکا سا چہرہ کھلا دیکھا پہچان گئے، تھوڑی دور جا کر زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ انا للہ پڑھنے سے امی جان عائشہ کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے کیا کیا ادب کے ساتھ، کیونکہ حضرت عائشہ چاہے عمر میں کم تھیں مگر اس پوری امت کی ماں ہیں، پوری امت کی ماں ہیں، ان سے رشتہ تمام مؤمنین کا، صحابہ ہوں یا قیامت تک آنے والا کوئی بھی مسلمان، اس کے لیے ان کا ادب اور احترام واجب ہے۔ ان صحابی نے اپنا اونٹ بٹھایا، دور چلے گئے، درختوں کی اوٹ میں پیچھے حجاب میں وہ بیٹھ گئیں۔ وہ آئے، اس طرح سے دیکھ نہ سکیں، چپ چاپ نکیل پکڑی، اونٹ کی چل دیے۔ اب ظاہر سی بات ہے منافقین تو انتظار میں رہتے تھے کسی بھی طرح اللہ کے نبی یا مسلمانوں کو نشانہ بنایا جائے۔ عبداللہ بن ابی ملعون جو منافقین کا سردار تھا، ملعون ترین شخص، جس کے بارے میں قرآن کا بھی یہ اعلان ہے کہ اس کی قبر پر آپ اس کی نماز جنازہ بھی آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ کے نبی اس کی موت پر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، چونکہ اس کے بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ پکے سچے مسلمان تھے، منافق نہیں تھے۔ وہ بلانے کے لیے آئے کہ آپ نماز پڑھا دیں، ہو سکتا ہے میرا باپ بخشا جائے۔ آپ جا رہے تھے، حضرت عمر خلاف تھے، قرآن کی آیت آ گئی سورہ توبہ کی، آپ نہیں جا سکتے۔ اس نے جو نقصان اسلام کو اور آپ کو پہنچایا ہم جانتے ہیں، آپ نہیں جا سکتے، آپ کو روک دیا گیا۔ اسی انسان نے اس موقع پر کیا کیا؟ افواہ اڑا دی، نعوذ باللہ، ایسے الفاظ استعمال کیے کہ اب تو اللہ کے نبی کا حرم بھی نعوذ باللہ کے پاک نہیں رہا۔ اتنا خطرناک الزام اللہ کے نبی کے حرم پر اس شخص نے لگایا۔ اور دوسروں کو چھوڑیے، اللہ کے نبی خود ٹینشن میں آ گئے۔ ایسا ماحول کہ حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی بات نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ اللہ کے نبی بیوی کی زوجہ تھیں مگر خوددار تھیں، چپ چاپ اپنے والد کے گھر چلی گئیں، کسی کو کوئی جواب نہیں دی۔ اور بعد میں انہوں نے جو باتیں کہیں وہ اس سے معلوم ہوتا ہے انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا جب آپ نے بھروسہ نہیں کیا یا آپ نے زبان سے میری حمایت میں الفاظ نہیں کہے، میں دوسروں سے کیا پوچھوں؟ آپ تو میرے سردار، اس کائنات کے سردار ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی نہیں کہ غلط کہا، خاموش رہے۔ مدینے کا ماحول ایسا خراب، منافقین نے کوئی گلی نہیں چھوڑی، گلی گلی گھر گھر میں چرچا، نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی بیوی نے غلط کام کر لیا، ان صحابی پر جو لے کر آئے اونٹ پر بٹھا کر، اور امی جان عائشہ پر تہمت۔ اور منافقین کی ان باتوں میں کچھ پکے سچے مسلمان بھی آ گئے، جن میں سب سے اوپر نام آتا ہے اللہ کے نبی کے بڑے چہیتے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے نبی کے شاعر بھی تھے، جو منبر رسول پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی کے حکم پر اشعار بھی پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے بھی کہہ دیا اپنی زبان سے کہ ایسا ایسا ہو گیا ہے، اور مدینے کا ماحول اتنا ٹینسفل ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بہت دن یہ ماحول چلا۔ اسی بیچ میں ایک دن حضرت عمر آئے، تو حضرت عمر کی فراست، اللہ کے نبی نے جو حضرت عمر کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ یوں ہی نہیں کہا تھا۔ آپ کو اس بات سے اندازہ ہوگا جو اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عمر تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ صحیح بخاری مسلم حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عمر نے اللہ کے نبی سے اس سوال پر الٹا سوال کیا، اللہ کے نبی ایک بات بتائیں، کیا کوئی گندی مکھی یا ناپاکی پر بیٹھ کر آنے والا کوئی مچھر آپ کے جسم پر بیٹھ سکتا ہے؟ اللہ کوئی گوارا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں۔ انبیاء کی حفاظت اللہ کرتے ہیں، ایسا کوئی مکھی مچھر غلیظ چیز آ کر بیٹھ نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی حضرت عمر فرماتے ہیں جب ایک ناپاک مکھی آ کر نہیں بیٹھ سکتی تو اللہ کے نبی نعوذ باللہ ایک ناپاک عورت آپ کے حرم کا حصہ بن کیسے سکتی ہے؟ ایسا جواب دیا کہ اللہ کے نبی خوش ہو گئے۔
یہ سلسلہ چل رہا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آیات لے کر نازل ہوئی. اب آپ سوال کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اگلے دن ہی حضرت عائشہ کی پاکی کا اعلان کر دیتے, گواہی دے دیتے, لیکن نہیں, اس لیے انتظار کروایا تاکہ معلوم ہو کون اپنا کون پرایا, کس کا ایمان کتنا پختہ ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آیات لے کر آئے, ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم, بے شک جو لوگ بہتان لے کر آئے وہ تم ہی میں سے ہیں. قرآن مجید کی آیات کے اندر اللہ کے بات کرنے کا جو ٹیمپریچر ہے وہ انتہائی غصے والا ہے. جن لوگوں نے یہ الزام لگایا کوئی باہر کے نہیں, تم میں سے ہیں. لا تحسبوه شرا لکم, اور یہ الزام لگانا مسلمانوں غلط مت سمجھنا, بل هو خیر لکم, تمہارے لیے بہتر ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اچھے اور برا نکل کر تو آیا, کون غلط کون اپنا کون پرایا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ, جس نے حصہ لیا ہے برابر کا گناہ ملے گا. وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ, اور جس نے ان سب کی ذمہ داری لی سب سے بڑا گناہ اس کے لیے ہوگا, یعنی عبداللہ بن ابی. اور مسلمانوں سے کہا گیا کاش جب تم نے اس کو سنا تو تم نے یوں کیوں نہیں کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, یہ تو بہتان ہے. اگر تم نے یہ بھی نہیں کہا ایسا نہیں ہو سکتا تو اس ملعون سے تم کہتے تو اللہ کے نبی کی زوجہ پر الزام لگا رہا ہے. اسلام کا اصول یہ ہے اگر کوئی کسی عورت پر زنا کی تہمت لگائے 4 گواہ لے کر آؤ, ورنہ کوڑے لگیں گے جھوٹے الزام کے. اگر تم کسی پر تہمت لگا رہے ہو 4 گواہ لے کر آؤ. لولا جاءوا بأربعة شهداء, لاؤ, کہاں ہیں گواہ؟ جب تم گواہ بھی نہیں لائے اس کا مطلب کیا؟ جھوٹ ہے. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء, گواہ لے کر نہیں آئے, فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ, یہ جھوٹے ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو بہت کچھ ہو جاتا. یہ منافقین نے کیا اور اس زمانے میں واقعہ ہوا. اس سے ایک چیز ہمیں پتہ لگتی ہے, وہ کیا ہے؟ کوئی بھی خبر معلوم ہو بہت جلدی اس کو نہ تو آگے بڑھاؤ نہ کسی پر الزام لگاؤ. ہمارے یہاں یہ نہایت آسان. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے محتاط تھے کہ ایک شوہر بیوی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے باہر گلی کے نکڑ پر بات کر رہے ہیں. حضرت عمر کے خلافت کا زمانہ ہے, کچھ نہیں پوچھا, کوڑے لائے مارنا شروع کر دیا دونوں کو. کیوں کھڑے ہو یہاں؟ ایک اجنبی عورت مرد کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی. وہ کہنے لگے ہم تو دونوں میاں بیوی ہیں. تو کہنے لگے دونوں میاں بیوی ہو تو راستے میں کھڑے ہو کر بات کرتا کون ہے؟ بھئی مسافر خانہ نہیں ہے کہ مدینے میں ٹھہرنے کی جگہ نہیں باہر سے آنے والوں کے لیے. تحقیقی مزاج, مارنے کے لیے نہیں کہا جا رہا, لیکن ہمارا مزاج کیا ہے؟ اللہ نہ کرے معاف فرمائیں کسی کی بہو بیٹی کو, کسی کی گھر کی عورت کو بس کہیں دیکھ لیں ہم بغیر تحقیق کے جو زبانوں کے تیر چلتے ہیں, بس اللہ معاف کرے. ایسے خطرناک تیر کہ کبھی کبھی ایسا زخم لگتا ہے دلوں کو کہ موت تک نہیں نکلتا وہ. اور اس میں آج کل ہمارے ماں باپ بھی کر رہے ہیں تربیت کے نام پر. بھائی آپ نے اگر دیکھ لیا فوراً غصہ نہیں ہونا ہے, فوراً ایکشن نہیں رہے, تحقیق کیجیے آپ کیا مسئلہ ہے, کیا معاملہ ہے. پھر بچے جب اس کا ریئیکشن کرتے ہیں کہ باپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا, غلط الزام لگایا, میں اس کام میں ملوث نہیں تھا, میرے ماں باپ نے مجھ پر کیا, پھر ماں باپ شکایت کرتے ہیں. زبان کا جو زخم ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے, یہ نہیں مٹتا. انسان بہت کوشش کر لے رہ کر یاد آتا ہے. تو اس لیے معاملہ کسی کے ساتھ بھی ہو کیسا بھی ہو, اگر مجھے یا آپ کو تحقیق نہیں ہے تو کسی پر بھی کسی چیز میں الزام لگانے کی اجازت نہیں ہے, بالخصوص تہمت لگانے کی اجازت نہیں ہے. ورنہ آپ کہیں گے اسلامی حکومت نہیں, اب کون پوچھنے والا؟ نہیں, کل قیامت کے دن باقاعدہ پوچھا جائے گا, لاؤ گواہ, کہاں ہے تمہارے پاس گواہ؟ ثابت کرو جو تم نے لگایا ہے, وہ جو الزام ہے اس کو ثابت کرو, ورنہ وہ گناہ اسی پر ڈال دیا جائے گا.
اللہ تبارک و تعالی جو باتیں ہمارے سامنے آئیں ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔